أبي أغلى الناس وهما تاج فوق الرأس حبهما يسكن في قلبي دوما أدعو لهما ربي دوما أدعو لهما ربي. مذہب اسلام نے اولاد کے سلسلے میں یہ بتلایا. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ایک صاحب آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں حاضر خدمت. ان کا لڑکا آیا, اس آدمی کا لڑکا آیا تو انہوں نے کیا کیا, فاجلسہ علی فخذہ, قبلہ, بوسا دیا, اور واجلسہ علی فخذہ, اپنی ران پر بٹھایا. تھوڑی دیر کے بعد لڑکی آئی, اس صاحب کی لڑکی آئی تو اس موقع پر لڑکی کو کیا کیا, اجلسہ الی جنبہ, پہلو میں بٹھایا. نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے دیکھا اور آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا ہلا عدلت بینہما, ان دونوں کے درمیان برابری کیوں نہیں کی؟ اگر ایک کو ران پر بٹھایا ہے بوسا دینے کے بعد تو دوسرے کو بوسا نہیں دیا اور ویسے ہی تم نے پہلو میں بٹھا دیا. تو آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم اس میں بھی مساوات کے لیے اور برابری کے لیے فرما رہے ہیں. اور دوسری روایت میں دوسری روایت کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ یہ جو روایت ابھی میں نے نقل کی اس کو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا, اور اسی طرح امام عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا. امام عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ نے جو روایت نقل کی اس میں اضافہ موجود. اضافے میں یہ ہے آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے یہ فرمایا کہ برابری کرو, برابری کرو. قاربوا بین ابنائکم, بین ابنائکم, یہاں ایک ابن آیا ہے اور ایک بنت ہے, لیکن یہاں لڑکا لڑکی دونوں مراد ہے, صرف ابنا نہیں ابن نہیں. تو ابنا یہ بولا گیا ہے, عربی کے قواعد وہ ایک لچک والے ہیں, اس اعتبار سے بولا گیا ہے. تو آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ ان کے درمیان مساوات اور برابری کا لحاظ کرنا ہے. کس میں؟ اگرچہ بوسا دینے میں ہو, قبل میں. اگر تم نے لڑکے کو 2 بوسے دیے ہیں تو لڑکی کو بھی 2 بوسے دینا ہے. یہ فرما رہے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حضرت بشیر ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جنہوں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر راجح قول کے مطابق سب سے پہلے بیعت کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی سب سے پہلے, مہاجرین میں سے ابھی کسی نے بیعت نہیں کی. حضرت عمر, حضرت ابو عبیدہ وہ تو ابھی تیار ہو رہے ہیں, اور اس سے قبل جو اٹھ گئے ہیں یہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ابا ہیں, بشیر ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. بشیر ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حاضر خدمت ہوئے اور آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم سے انہوں نے عرض کیا کہ میری بیوی امرہ بنت رواحہ, عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ اور بہن, تو میری بیوی نے اس سے جو لڑکا ہوا ہے اس لڑکے کے باب میں یہ کہا کہ اس کو عطیہ دو, اس کو ہدیہ دو. تو میں نے ہدیہ دیا غلام کا, لڑکے کا. اس نے کہا کہ میں راضی نہیں ہوں گی یہاں تک کہ تم رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو گواہ بناؤ. کوئی قصہ ہو گیا ہوگا, پہلے کچھ دیا ویا ہوگا, باغیچہ, اور پھر اس کے بعد جو وہ ابھی قبضہ سونپا ہی نہیں کیا. تو انہوں نے سوچا کہ بھئی یہ تو ویسے ہی جی بہلانے کی باتیں ہیں کہ یہ دے دیا وہ دے دیا. اس لیے انہوں نے کہا کہ جب تک رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو گواہ نہیں بناؤ گے تو میں راضی نہیں ہونے کی. چنانچہ میں آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا ہوں تاکہ آپ اس عطیے پر, اس ہدیے کے اوپر گواہ بن جاؤ. رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اعطیت سائر ولدک, آپ نے دیا ہے اپنی باقی اولاد کو بھی مثل ھذا, اتنا دیا ہے جتنا ان کو دیا, یہ نعمان کو دیا ہے تو اتنا ہی اور بچوں کو بھی دیا. لیکن نہیں, فاتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم, تقوی اختیار کرو, اللہ سے ڈرو, اللہ کا پاس و لحاظ رکھو, اور اولاد کے درمیان انصاف کرو. اور آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے دوسرے طریق میں, راوی فرماتے ہیں حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور حضرت نعمان بیان کر رہے, ممبر کے اوپر بیان کر رہے ہیں سب کے سامنے اعلیٰ رؤوس الاشہاد کہ ابا نے ایسا ایسا کیا تھا, آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ایسا ایسا فرمایا. تو فرما رہے آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے یہ فرمایا کہ فلا تشہدنی اذن, تب تو مجھے گواہ مت بناؤ. فلا تشہدنی اذن, تب تو گواہ مت بناؤ, اس وجہ سے کہ میں جور پر ظلم کے اوپر لا اشہد, گواہ نہیں بنتا.
یہ ظلم کا کام ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی روایت کے پیش نظر کہ اولاد کے درمیان مساوات اور برابری واجب ہے اور اس کے خلاف کرنا حرام ہے، لہذا اگر اولاد میں سے کسی کو کم دیا، کسی کو زیادہ دیا، یا کسی کو دیا کسی کو نہیں دیا تو یہ حرام ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کیا، اور باقی جو 3 ائمہ ہیں ان 3 ائمہ کی یہاں مکروہ تحریمی ہے، ان کی یہاں مکروہ تحریمی ہے، لیکن حنفیہ نے کچھ اور تفصیل کی ہے اور اس مسئلے کو مزید کھولا ہے۔ حنفیہ یہ کہتے ہیں، اور حنفیہ کے سامنے نصوص ہے، انہی نصوص کو سامنے رکھتے ہوئے یہ احکام بیان کر رہے ہیں۔ حنفیہ اپنی جیب سے نہیں نکال رہے ہیں۔ حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھا جائے گا اولاد میں یا تو یہ بچہ کیسا ہے یا بچی فاسق ہے، علانیہ اور کھلم کھلا گناہ کرنے والی ہے یا کھلم کھلا گناہ کرنے والا ہے، تو ایسی صورت میں گزارے سے زیادہ اس کو نہ دیا جائے۔ گزارے سے زیادہ تم دو گے اور وہ کام کر رہا ہے معصیت کا اور گناہ کا، تو اس صورت میں تعاون علی الاثم والعدوان لازم آئے گا، گناہ میں تعاون کرنا ہوگا، وہ گناہ میں ہیلپ کر رہے ہیں وہ جو گناہ کے کام کر رہا ہے، اس اعتبار سے گزارے سے زیادہ نہیں دیا جا سکتا۔ اچھا، اور اگر مان لو کہ فاسق نہیں ہے تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ اگر دے رہا ہے ایک کو زیادہ دوسروں کو کم، یا ایک کو دیا دوسروں کو نہیں دیا، اور نیت کیا ہے دوسروں کو محروم کرنے کی نیت ہے، دوسروں کو محروم کرنے کی نیت ہے، تو یہ مکروہ تحریمی ہے جو حرام کے قریب قریب ہے، مکروہ تحریمی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ کسی کو محروم کرنے کی نیت نہیں، کسی کو محروم کرنے کی نیت نہیں ہے، لیکن دے رہا ایک کو دوسروں کو نہیں دے رہا ہے، یا ایک کو زیادہ دے رہا ہے دوسروں کو کم دے رہا ہے، اور کوئی پائرٹی کی وجہ موجود ہے، کوئی وجہ ترجیح موجود ہے، کوئی مرجح موجود ہے۔ مثلا لڑکوں میں سے ایک لڑکا علم حاصل کرنے میں لگا ہوا ہے، وہ کما نہیں سکتا اور دوسرے کما رہے ہیں، یا تو ایک لڑکا معذور ہے، اپاہج ہے، وہ کما نہیں سکتا، اس وجہ سے اس کو دیا جا رہا ہے یا زیادہ دیا جا رہا ہے، اور یا تو اس وجہ سے کہ ماں باپ کی خدمت کر رہا ہے، اس کی وجہ سے اس کو دیا جا رہا ہے یا زیادہ دیا جا رہا ہے۔ بہرحال کوئی نہ کوئی وجہ ترجیح ہے، یا مان لو کہ ان کے پاس اپنے اپنے مکانات ہیں اور ان کے پاس کوئی مکان نہیں ہے، اب ایسی صورت میں اگر اس کو مکان دیا جا رہا ہے اور دوسرے بچوں کو نہیں دیا جا رہا ہے تو اس میں کوئی گناہ نہیں بلکہ مستحب ہے، ایسا کرنا چاہیے، زیادہ دینا چاہیے۔ اس صورت میں زیادہ دینا مستحب ہے، زیادہ دینا مستحب، جبکہ پائرٹی کی کوئی وجہ موجود ہو۔ چوتھی اور آخری صورت یہ ہے کہ محروم کرنے کی نیت نہیں اور پائرٹی کی بھی کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی مرجح نہیں ہے، اور پھر ایک کو دیا جا رہا دوسروں کو نہیں دیا جا رہا، یا ایک کو زیادہ دیا جا رہا دوسروں کو کم دیا جا رہا ہے، تو ایسی صورت میں مکروہ تنزیہی ہے، وہ جو حرام کا درجہ آتا ہے، پھر اس کے بعد مکروہ تحریمی آتا ہے، پھر اس کے بعد مکروہ تنزیہی آتا ہے، تو یہ مکروہ تنزیہی والا درجہ ہے۔ یہ 4 صورتیں ہیں، اور آلریڈی میں جو ہے یہ مضمون کئی ایک سالوں پہلے جو ہے وہ لکھ چکا ہوں، اور یہ چھپا ہوا ہے، باقاعدہ چھپا ہوا ہے میرا یہ مضمون، جس میں یہ اولاد کو دینے کے احکام وہ تفصیل کے ساتھ میں نے نقل کر دیے ہیں۔